کسی کو کوئی بات سمجھ آ جاتی ہے, کسی کو کوئی بات سمجھ آ جاتی ہے. چھوٹی سی بات لوگوں کو ٹریگر کر جاتی ہے. میں آپ کو بتاؤں, میری اپنی زندگی میں ایک چھوٹی سی بات جس نے مجھے ٹریگر کیا. میرے ایک آفس کے کولیگ تھے, نئی انہوں نے داڑھی رکھی, ان کے والد صاحب تعویذ دھاگے کا کام کرتے تھے, تو وہ نئے اس طرف آئے, نماز پہلے ہی پڑھتے تھے. مجھے انہوں نے 5,000 روپیہ دیا. یہ میں بات کروں 2007 کی, 2007 کی. اس زمانے میں 5,000 روپیہ, آج 11 نومبر 2018 ہے. مجھے کہتے ہیں جی میں اب دین کی طرف آیا ہوں تو داڑھی رکھ لیے, لوگ مجھ سے مسائل پوچھیں گے, تو آپ نہ مجھے کتابیں دین کے اوپر لا کے دیں کوئی, میں پڑھ لوں تاکہ مجھے مسئلے پہلے ہی پتہ ہوں. تو سارے ہم بھی بابی تھے اس وقت, ٹھیک ہے نا. تو میں نے جناب ان کے لیے بار شریعت خریدی. اچھا جی, اس طریقے سے ملفوظات اعلیٰ حضرت, احکام شریعت, قرآن حدیث نہیں ان کو خرید کے دیا, کیونکہ یہ تو ظاہر ڈائریکٹ پڑھنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے نا, سمجھا کرو نا. تو یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا, ہم بھی یہی کہتے تھے. اچھا, تو اس کو کتابیں, میں ابھی بھی, وہ بھی میرے ساتھ ہی ریورٹ ہوا ہے نا, ابھی ہم ایک دوسرے کا بڑا مذاق اڑاتے ہیں. تو میں اس کو کہتا ہوں تم میرے لیے ہدایت کا سبب بنے ہو. ہوا یہ کہ اس ملفوظات اعلیٰ حضرت میں وہ عبارت آتی ہے نا کہ نبیوں کی بیویاں قبروں میں پیش کی جاتی ہیں, ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں, نعوذ باللہ. یہ عبارت نا اس نے کہیں پڑھی, تو بیچارہ دنیا دار بندہ تھا, اس نے انڈر لائن کر لی. اگلے دن آفس میں آ کے مجھے کہتا ہے یار یہ منو کیڑی کتاب تو لے کے دیتی ہے اللہ دے بندے, دیکھ دیکھ کیا لکھا ہے. میں نے کہا کیا لکھا ہے؟ کہنا نہیں پہلے مجھے بتاؤ, اگر کوئی کہے کہ نبیوں کی بیویوں کو قبروں میں پیش کیا جاتا ہے ان کے ساتھ شاباش. میں نے کہا استغفر اللہ, اتنی گستاخانہ بات لکھی ہوئی ہے. تو اس نے نا کہا یہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے لکھی ہوئی ہے ملفوظات میں. مسئلہ 71B ہے میرا, انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ, جو سر سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کی اصلاح کا سبب ایک لیکچر بنا ہے الحمدللہ. مجھے وہ کہتا ہے یہ دیکھو لکھا ہے. اب جب اس نے کہا نا اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے, اب میرے لیے اعلیٰ حضرت سے اختلاف اسی طریقے سے جیسے کیسے کوئی صحابی سے کوئی اختلاف کر دے, اور میں پہلے کہہ بھی چکا ہوا تھا. تو میں نے درمیان کا میں نے کہا یار یہ مس پرنٹنگ ہوگی. وہ کہتا ہے یار مس پرنٹنگ کو چھوڑو, اگر یہ انہوں نے لکھا ہے تو یہ غلط ہے. کہ میں نے کہا غلط ہے, انہوں نے بھی لکھا ہے. بس سر یہ ایک قبولیت کا لمحہ تھا, اللہ نے میری بات سن لی کہ میں غلط کو غلط کہنے کی جرت رکھتا ہوں. جب پہلی دفعہ میرے سامنے آیا, میں کتنے دن پریشان رہا کہ یار اتنے بڑے بڑے بزرگ بھی غلطیاں کرتے ہیں. تو میں نے پھر تحقیق شروع کی. اسی دوران میں نے قرآن حکیم کا ترجمہ جو ہے نا پری ڈیٹرمنٹ ریزلٹس کے بغیر پڑھنا شروع کیا. آہستہ 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 چیزیں سمجھ آنا شروع کی, اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں انجینئر ہو رہی ہے. اس لیے نہیں کہ میری کو تعریف کر رہے ہیں, اس لیے وہ کہتے ہیں یار ایک ایڈی شے آ گئی ہے. وہ جو انجینئر کا فطرہ اٹھا ہے نا, وہ اہل حدیث تو ہم سے زیادہ پریشان ہے. سر تہاڈی پریشانی بھی نظر آ رہی ہے. تو سر وہ ہر گلی سے جو انجینئر نکل رہا ہے, وہ اس لیے نکل رہا ہے کہ ہر گلی میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے دماغ میں ڈرل اور ان کو بات سمجھ آ جاتی. ایک جملہ کسی کی زندگی بدل سکتا ہے. آپ دیکھیں نا, اوس اور خزرج کی جب لڑائیاں ہوتی تھی یہودیوں کے ساتھ, یہ جنگجو لوگ تھے, ہمیشہ جیت جاتے تھے. تو یہودی کہتے تھے بچو جی اونٹتے تسی جیت جاندے ہو, جب آخری نبی آئیں گے نا ہم ان کے ساتھ ملیں گے, پوری دنیا کو فتح ہم کریں گے, تو پھر ہمارا مقابلہ تم نہیں کر سکو گے. یہ یہودی ان کو تڑی لگاتے تھے. قرآن میں بھی اشارتاً ذکر ہے کہ اس نبی کے آنے سے پہلے سورۃ البقرہ میں تم اس نبی کے وسیلے سے اللہ کی طرف دعائیں کیا کرتے تھے, اس حوالے سے کہ اللہ اس نبی کو جلدی جلدی بھیج. اور آج جب وہ نبی آ گیا تو تم پہلے منکر ہو گئے یہودیوں. اچھا, اب جب اوس اور خزرج حج کرنے کے لیے گئے نا مکہ اور مکہ شریف مدینہ شریف سے, وہاں ان کو پتہ چلا کہ ایک پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے شخص محمد ابن عبداللہ, اور نبی علیہ السلام بھی مشرکین عرب کے خیموں میں جا جا کے ان کو اللہ کی بات کرتے تھے. حج کے موقع کے اوپر چونکہ پورے عرب سے لوگ آتے تھے, حضور کہتے تھے چلو یار انہوں نے میری بات نہیں سنی, یہی سن لیں. جس طرح ہم کہتے ہیں چلو یار جہلم کے لوگوں نے سنی, آپ یوٹیوب پہ ویڈیو بنا کے ڈال دیں, تو پوری دنیا نے سن لی. آپ جہلم والوں نے بھی دیکھا دیکھی سننی شروع کر دی. اینڈ پہ جس طرح فتح مکہ کے بعد اہل عرب نے بھی اسلام قبول کر لیا, تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں چلو یار یہ میری بات سن لیں. اور ابو لہب خبیث پیچھے پیچھے چلتا تھا, وہ کہتا تھا یہ میرا بھتیجا ہے, یہ پاگل ہو گیا, اس کی بات نہ سنو. نبی علیہ السلام پھر بھی ڈٹائی کے ساتھ بات کرتے جا رہے ہیں, پورے ڈٹے ہوئے اپنے اس حق کے اوپر. تو وہاں پہ اوس اور خزرج نے جب سنا نا, انہوں نے کہا یار یہ تو لگتا ہے وہی نبی ہیں جن کے بارے میں یہودی ہمیں تڑی لگاتے تھے کہ ہم اس کے اوپر ایمان لائیں گے اور ہم پوری دنیا پہ قبضہ کر لیں گے. تو انہوں نے کہا پہلے اس سے کہ یہودی ان پر ایمان لائیں, ہم کیوں نہ مسلمان ہو جائیں. وہ ہدایت جو ڈائریکٹلی یہودیوں کی کتابوں میں تھی, وہ انڈائریکٹلی اوس اور خزرج کے لیے اسلام قبول کرنے کا سبب بن گئی, اور یہودی مر گئے. ہائے ہائے ہائے,
قرآن کی تفسیر لکھنے والے ایاک نعبد و ایاک نستعین بابوں کو پکارتے مر گئے، ان کا ترجمہ پڑھ کے لوگوں نے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا۔ یہ قسمت کی بات ہے سر۔ اوس اور خزرج نے اسلام قبول کیا اور سر رومن اور پرشین امپائر پھر ان لوگوں نے گرائی ہے۔ اوس کے سردار تھے سیدنا سعد ابن معاذ، سعد ابن معاذ، جن کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے اللہ کا عرش بھی ہل گیا ان کی وفات پہ۔ غزوہ خندق پہ ان کو تیر لگا تھا نا، عمر سیریز میں سر انہوں نے وہ منظر فلمایا ہے، تو وہ رگ جاری ہو گئی تھی ان کی، تو اسی پہ ان کی شہادت ہوگی۔ اور سعد ابن عبادہ وہ خزرج کے سردار تھے جو 155 اصحاب صفا کا کھانا ان کے گھر سے روزانہ جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو دردہ، حضرت ابو ہریرہ، ان لوگوں کی فائنینشل سپورٹ کرنے والے حضرت سعد ابن عبادہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سر ان لوگوں نے بات کسی اور کو سمجھائی گئی، تبدیلی کہیں اور آ گئی، بک کہاں اور تھی، تبدیلی کہیں اور آ گئی۔ اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے آپ سچی بات کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ بات پھیلے گی۔